بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بی حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لأقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم وحرف۔ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھتا ہے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو یہاں پہ قرآن پاک کی جو میں نے آپ سے حدیث پیش کی آپ کے سامنے، یہ قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جیسے اور جملہ اعمال میں پورا عمل ایک میں شمار ہوتا ہے نا، تو کلام پاک میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جیسے یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے منع مساجد اللہ، تو میم ایک حرف ہے، نون ایک حرف ہے، عین ایک حرف ہے۔ اس ایک ایک حرف کے بدلے ہی اللہ پاک ایک ایک نیکی کا اجر دیں گے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو۔ کلام پاک ایسا نہیں بلکہ اجزاء عمل بھی ہے، پورا عمل شمار کیا جاتا ہے، اسی لیے تلاوت کلام پاک میں ہر حرف ایک ایک نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے من جاء بالحسنۃ مثلہ فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کے بقدر اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے، اور 10 حصے کے اجر کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اجر زیادہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک جس کے لیے بھی چاہتے ہیں زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرما دیا جیسے الف لام میم، الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، وہ میم ایک حرف ہے، کہ ہر حرف کے بدلے کیا ملے گی؟ ایک ایک نیکی ملے گی۔ تو یہ کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 10 اس کی ہو گئیں، الف جیسے میم 10 نیکیاں، نون 10، 20 نیکیاں، عین 30 نیکیاں، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ معاذ جونی کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص قرآن پڑھے، اس پر عمل کرے، اور قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ جو آفتاب ہے نا، دھوپ نکلتی ہے، سورج نکلتا ہے، یہ پوری دنیا میں، اور اس شخص کے لیے جو قرآن کو حفظ یاد کرے گا اس کے لیے کتنا نور ہے، اس کے ماں باپ کے لیے، اور 10 ایسے لوگوں کو وہ جہنم سے آزاد کرا کر جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم کیا ہو چکی ہو، واضح ہو چکی ہو۔ چنانچہ ایک اور جگہ بھی آتا ہے یہ بات کہ وہ اس کے حلال کو حلال جانے، مطلب اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان کو حرام جانے، بھلے ہی وہ کھانے پینے کی ہوں، بھلے ہی وہ پہننے اوڑھنے کی ہوں، بھلے ہی وہ استعمال کرنے کی کوئی اور چیز ہو، کاروباری طریقے ہوں، تو جو قرآن نے منع کر دیا وہ کام نہیں کرے تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ اس کی شفاعت کو بھی قبول کریں گے اللہ پاک، اور اس کو بھی کیا کریں گے؟ جہنم سے بچائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کے قلب میں یعنی دل میں قرآن شریف کا کوئی بھی حصہ مقرر نہیں، وہ کیا ہے؟ بمنزلہ ویران کر کے ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہر کوئی پورا حفظ قرآن پاک بھی یاد نہیں کر سکتا، تو جو یاد نہیں کر سکتا حفظ قرآن پاک، اسے چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو بھی آسان آیتیں جیسے آیت الکرسی ہے، لا اکراہ فی الدین والی آیت ہے، اور آمن الرسول ہے، اور آخر کی 11 صورتیں ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سورہ واقعہ ہیں، سورہ رحمان ہے، جو روز مرہ کی پڑھی جانے والی صورتیں ہیں انہیں یاد ضرور کر لیا کریں۔ کیوں؟ اسے یاد کرنے سے اسے آخرت تو اس کو مفت میں ملے گی، اس سے کیا ہوں گے؟ دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، اسے اپنی نماز پڑھنے میں بھی آسانی رہے گی، اور وہ اس حدیث کا شان ورود بھی نہیں بنے گا کہ نہیں یہ تو ایسا ہو گیا کہ بمنزلہ ویران گھر کے۔ کلام اللہ شریف کا حفظ پڑھنا 1000 درجے ثواب رکھتا ہے، اور قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا 2000 تک بڑھ جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دیکھ کر پڑھنے کا کیا ہے؟ زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی کسی غلطی کا بھی امکان نہیں ہوتا، کوئی غنہ ہے، کوئی مد ہے،
کوئی بھی ایسی ہم نے تلفظ کو قوف کو کاف پڑھ دیا، کاف کو خوف پڑھ دیا، تا کو سا پڑھ دیا، تو اس چیز کا کیا ہے امکان اس چیز میں کم ہے۔ اور ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ کیا کرتا ہے تفاخر کرتا ہے۔ ہر چیز کے اندر، ہر انسان کے اندر، ہر چیز کے اندر کیا ہے، ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی افتخار دیا ہے۔ صحیح ہے نا؟ ہمارے اس امت کا افتخار کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو چنانچہ اس دلوں کو زنگ نہیں لگانا، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جب ہم قرآن نہیں پڑھتے، جب ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جب ہم نماز سے محروم ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل کیا ہو جاتا ہے؟ زنگ آلود ہو جاتا ہے، ہم بیماریوں میں گھر جاتے ہیں، ہم پریشانیوں میں، ہم جناتوں میں، ہم اثراتوں میں گر جاتے ہیں۔ ان سب سے بچاؤ کی سب سے اہم صورت اور سب سے اچھا علاج جو دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ کلام پاک ہے۔ اللہ پاک مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔